بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کی قسمیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم حج افراد ہے۔ افراد کا مطلب یہ ہے کہ سفر کے وقت صرف حج کی نیت کریں اور اسی کا احرام باندھ دیں، عمرہ کو اس میں شامل نہ کریں، تو اس حج کا نام حج افراد ہے۔ نمبر 2 القران۔ قران کا لغوی معنی ہے 2 چیزوں کو جمع کرنا۔ شرعی معنی ہے میقات سے عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھنا۔ احناف کے یہاں قران تمتع سے بہتر ہے اور تمتع حج افراد سے بہتر ہے۔ حج قران کرنے والے شخص کے لیے سنت یہ ہے کہ اپنی زبان سے یہ الفاظ کہیں: اللہم انی ارید العمرۃ والحج فیسرہما لی وتقبلہما منی۔ اے اللہ، میں عمرہ اور حج کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اپنی رحمت سے ان دونوں کو آسان فرما اور میری جانب سے ان دونوں کو قبول فرما۔ پھر تلبیہ کہے۔ قارن یعنی حج قران کرنے والا جب مکہ المکرمہ میں داخل ہو تو پہلے عمرہ کا طواف کرے، 7 چکر لگائے، پہلی تینوں چکروں میں صرف رمل کرے، پھر طواف زیارت کی 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر صفا مروہ کے درمیان سعی کرے اور میلین اخضرین کے درمیان دوڑے، اور اس طرح 7 چکر پورا کرے، اور یہ عمرہ کے ارکان ہیں۔ پھر اس کے بعد اعمال حج شروع کرے تو وہ حج کے لیے طواف قدوم کرے، پھر ارکان حج کو پورا ادا کرے جیسا کہ اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ یوم النحر، قربانی کے دنوں میں جمرۃ العقبہ کو رمی کر لے تو اس پر بکری کا ذبح کرنا یا ایک اونٹنی یا گائے کا 7واں حصہ ذبح کرنا واجب ہوگا، اور اگر حاجی قربانی کے لیے کوئی جانور نہ پائے تو 3 روزہ یوم النحر سے پہلے رکھے اور 7 روزہ حج کے افعال سے فارغ ہونے کے بعد رکھے، اور اس کو اختیار ہے چاہے تو ایام تشریق کے بعد مکہ المکرمہ میں روزہ رکھے یا چاہے تو اپنے وطن لوٹنے کے بعد روزہ رکھے۔ تمتع نمبر 3 تمتع، میقات سے صرف عمرہ کا احرام باندھنا۔ تو محرم احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز کے بعد یہ کہے: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے اللہ، میں نے عمرہ کا ارادہ کیا، تو اسے میرے لیے آسان کر دے اور اس کو میری طرف سے قبول فرما لے۔ صرف تلبیہ کہے۔ جب مکہ المکرمہ میں داخل ہو جائے تو عمرہ کے لیے طواف کرے اور اپنے پہلی طواف میں تلبیہ کہیں، اس کے بعد بند کر دے، اپنی پہلی طواف میں تلبیہ کہنا بند کر دے، پھر شروع کے 3 چکروں میں کندھے ہلا کر تیز چلے، پھر 2 رکعت طواف کی نماز ادا کرے، پھر صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے اور اپنے سر کو منڈوائے یا بال کٹوائے اور حلال ہو جائے۔ اگر قربانی کا جانور ساتھ میں نہ ہو تو اپنے عمرہ سے حلال نہ ہو بلکہ یوم النحر میں حلال ہو۔ جب ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہو جائے تو مسجد حرام میں حج کا احرام باندھے اور حج کے ارکان کو ادا کرے۔ جب قربانی کے دن رمی جمرۃ العقبہ کرے تو اس پر ایک بکری کی قربانی واجب ہے یا گائے یا اونٹنی کا 7واں حصہ قربانی کرنا واجب ہے، اور اگر وہ جانور ذبح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کے عوض 3 روزہ قربانی کے دن سے پہلے رکھے اور 7 روزے حج سے فراغت کے بعد۔
اگر وہ 3 روزہ نہیں رکھا یہاں تک کہ قربانی کا دن آ گیا تو اب اس پر بکری کی قربانی واجب ہو گئی، یا گائے یا اونٹ کا 7واں حصہ قربانی کرنا واجب ہو گیا۔ العمرہ، عمرہ کا طریقہ۔ عمرہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ کرنا سنت مؤکدہ ہے، جبکہ حج کی ادائیگی کے وجوب کی شرطیں پائی جائے۔ عمرہ پورے سال کرنا سنت ہے۔ عمرہ کا احرام عرفہ کے دن یا قربانی کے دن یا ایام تشریق کے دن باندھنا مکروہ ہے۔ عمرہ کے 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 طواف کرنا، نمبر 3 صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، نمبر 4 سر منڈوانا یا سر کے بال چھوٹے کروانا۔ جو شخص عمرہ کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ وہ مقام حل جائے، خواہ مکہ کا ہو خواہ وہاں ٹھہرا ہو، اور احرام باندھ لے۔ جہاں تک مکہ المکرمہ سے دور رہنے والے کا تعلق ہے تو وہ جب مکہ میں داخل ہونا چاہے تو میقات سے احرام باندھے، پھر طواف اور سعی کرے اور عمرہ کرے، پھر اپنے سر منڈوائے یا بال کتروائے اور عمرہ سے حلال ہو جائے۔ الجنایات و جزاؤها، جرائم اور اس کی سزائیں۔ ممنوع فعل کے ارتکاب کو جنایہ کہتے ہیں۔ جنایہ کی 2 قسمیں ہیں: سرزمین حرم میں جرم کا ارتکاب کرنا، نمبر 2 احرام کی حالت میں جرم کا ارتکاب کرنا۔ الجنایت علی الحرم، حرم مقدس میں جرم کا ارتکاب کرنا، یعنی کوئی شخص حرم شریف کے شکار کے ساتھ چھیڑخانی کر کے قتل کر دے، یا اس کی طرف اشارہ کر کے اس کا پتہ بتا دے، یا کوئی حرم کے درختوں کے ساتھ چھیڑخانی کرے یا حرم شریف کی گھاس کو کاٹے یا اکھاڑے تو یہ جنایہ علی الحرم ہوگا، اور اس کا ارتکاب کوئی محرم کرے یا غیر محرم، بہرکیف دونوں کو اس کا بدلہ چکانا ہوگا۔ جب کوئی شخص حرم مقدس کے وحشی یا بری کا شکار کیا تو اس کو ذبح کر دیا تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اور اس شکار کو مردار سمجھا جائے گا، خواہ اسے کوئی محرم نے شکار کیا ہو یا غیر محرم نے کیا ہو۔ جب کوئی غیر محرم حلال نے حرم مقدس کا شکار کیا تو اس پر اس کی قیمت واجب ہے، اور اس کی قیمت غربا مساکین کو صدقہ کرے گا، اور روزہ رکھنا اس کی قیمت کا قائم مقام نہیں بنے گا۔ جب کوئی حرم مقدس کے درخت کو کاٹے یا حرم مقدس کی گھاس کو کاٹے تو اس پر بھی اس کی قیمت ادا کرنی واجب ہوگی، خواہ وہ محرم ہو یا غیر محرم ہو۔ جب کوئی حرم کی گھاس خیمہ لگانے کے لیے یا چولہا لگانے کے لیے گاڑنے کے لیے کاٹے تو یہ جائز ہے، چونکہ یہ ضرورت میں شامل ہے، اس سے بچنا ممکن نہیں۔ الجنایت علی الاحرام، احرام کی حالت میں جرم کرنا۔ محرم احرام باندھنے کی حالت میں ممنوعات حج میں سے کسی ممنوع فعل کا ارتکاب کرے یا حج کی واجبات میں سے کسی واجب کو چھوڑ دے۔ احرام کی حالت میں ارتکاب جرم کی 6 قسمیں ہیں۔ پہلا وہ جرم ہے جس کے ارتکاب سے حج فاسد ہو جاتا ہے اور اس فساد کی تلافی نہیں ہوتی، دم سے یا صدقہ سے۔ یہ مقام عرفہ میں وقوف کرنے سے پہلے جمع کر لینا ہے۔ جو شخص ہم بستری کر لے مقام عرفہ میں وقوف کرنے سے پہلے تو اس کا حج فاسد ہو جائے گا، اور اس پر ایک بکری کا ذبح کرنا واجب ہوگا، اور اس پر آنے والے سال میں اس فاسد حج کی قضا لازم ہوگی۔ نمبر 2 ایسے جرم کا ارتکاب کرنا جس کے کرنے سے اونٹنی کا ذبح کرنا یا گائے یا اونٹ کے قربانی میں ذبح کی جاتی ہے
اس کا ذبح کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس جنایات کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، وقوف عرفہ کے بعد حلق راس سے پہلے جماع کر لینا، اور نمبر دو، طواف زیارت حالت جنابت میں کر لینا۔ جو شخص مقام عرفہ میں وقوف کرنے کے بعد حلق راس سے پہلے جماع کر لے، اس پر ایک اونٹنی یا ایک گائے ذبح کرنا واجب ہے۔ اسی طرح جو شخص طواف زیارت حالت جنابت میں کر لے تو اس پر بھی ایک اونٹنی یا ایک گائے کا ذبح کرنا واجب ہوگا۔ تیسرا وہ جرم ہے جس کے ارتکاب سے ایک بکری یا گائے وغیرہ کا 7واں حصہ ذبح کرنا واجب ہوتا ہے، اور یہ 7 ہیں۔ نمبر ایک، جب کوئی جماع کے اسباب میں سے کسی سبب کا ارتکاب کر لے، جیسے بوسہ لینا یا شہوت کے ساتھ عورت کو چھونا۔ نمبر دو، جب آدمی بغیر کسی عذر کے سلا ہوا کپڑا پہن لے، یعنی مرد سلا ہوا کپڑا پہن لے، عورت جو لباس چاہے پہنے مگر وہ اپنے چہرے کو نہ چھپائے، ایسے پردے سے جو اس کے چہرے کو چپک جائے، جیسے نقاب ہے۔ نمبر تین، جب اپنے سر کے بال کو یا اپنی داڑھی کو اکھاڑ لے، کاٹ لے۔ نمبر چار، جب محرم مکمل ایک دن اپنے چہرے کو ڈھانکے رکھے۔ نمبر پانچ، جب محرم اپنے بڑے اعضاء میں سے کسی پورے عضوے میں بغیر عذر کے خوشبو لگائے، جیسے کہ ران میں، پنڈلی میں، کہنی میں، چہرے میں، خواہ خوشبو کسی قسم کی ہو، اور اسی طرح مکمل ایک دن خوشبو لگائے ہوئے کپڑا پہنے رہے۔ نمبر 6، جب کوئی شخص ایک ہاتھ کا ناخن کاٹ لے یا کسی ایک پاؤں کا پورا ناخن کاٹ لے۔ نمبر 7، جب طواف صدر ترک کر دے۔ ان تمام صورتوں میں ایک بکری یا 7 حصہ والے جانور میں ایک حصہ واجب ہوگا۔ نمبر 4، یہ چوتھا نمبر ہے، وہ جرم یعنی جس کا ارتکاب کرنے سے صدقہ واجب ہوتا ہے، جس صدقے کی مقدار صرف نصف صاع گیہوں یا اس کی قیمت ہے۔ وہ جنایات درج ذیل 7 ہیں، یہ بھی 7 ہیں۔ نمبر 1، جب محرم چوتھائی سے کم سر منڈوا لے یا چوتھائی سے کم داڑھی کٹوا لے۔ نمبر 2، جب محرم ایک ناخن کاٹ لے یا 2 ناخن کاٹ لے تو ہر ناخن کے بدلے نصف صاع گیہوں صدقہ کرے۔ نمبر 3، جب ایک عضو سے کم میں خوشبو لگا لے۔ نمبر 4، جب کوئی ایک دن سے کم سلا ہوا کپڑا پہنے رہے یا خوشبو لگا ہوا کپڑا پہنے رہے۔ نمبر 5، جب محرم اپنے سر کو یا اپنے چہرے کو ایک دن سے کم تک ڈھانکے رکھے۔ نمبر 6، جب محرم طواف قدوم کرے اور باوضو نہ ہو، اسی طرح طواف صدر کرے اور اس حال میں کہ وہ باوضو نہ ہو۔ نمبر 7، تینوں جمار میں سے کسی ایک کو کنکری مارنا چھوڑ دے۔ مقدار نصف صاع گیہوں یا اس کی قیمت ان چیزوں میں ادا کرنی ہے۔ 5واں نمبر، وہ جرم جس کے ارتکاب سے صدقہ واجب ہوتا ہے لیکن اس کی مقدار نصف صاع سے کم ہے۔ جب ایک کھٹمل یا ٹڈھی کو مارے تو چاہیے کہ صدقہ کرے، اور جب 2 کھٹمل یا 2 ٹڈھی کو قتل کر دے یا ان میں سے 3 کو قتل کیا تو اس کے عوض 1 مٹھی بھر غلہ صدقہ کرے گا، اور جب اس سے زائد کو مار ڈالے گا تو آدھا صاع صدقہ کرے گا۔ نمبر 6 پہ وہ جرم ہے جس کے ارتکاب سے قیمت واجب ہوتی ہے، وہ خشکی کے جنگلی جانور کا شکار کرنا ہے۔ جب محرم کسی
خشکی کے جنگلی جانور میں سے کسی ایک کا شکار کر لے یا اسے ذبح کر دے یا ان کی طرف اشارہ کر دے یا شکاری کو شکار کی جگہ بتا دے تو اس پر اس کی قیمت واجب ہوگی، خواہ شکار معقول اللحم ہو یا غیر معقول اللحم۔ معقول اللحم کا مطلب ہوا جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور غیر معقول اللحم کا مطلب ہوا جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے۔ شکار کی قیمت دو عادل شخص لگائیں گے اس جگہ کے جہاں اس نے شکار کیا ہے یا اس کے قریب کے۔ اگر شکار کی قیمت قربانی کے جانور کی قیمت کے بقدر پہنچ جائے تو محرم کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ قربانی کے جانور کو خریدے اور اسے ذبح کر ڈالے حرم پاک میں، یا چاہے تو غلہ خرید کر اسے محتاجوں میں تقسیم کر ڈالے۔ ہر ایک محتاج کو آدھا صاع گیہوں دے۔ اگر چاہے تو ہر نصف صاع کے بدلے ایک دن روزہ رکھے، اور اگر شکار کی قیمت قربانی کے جانور کی قیمت کو نہ پہنچے تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے غلہ خرید کر صدقہ کر دے، اگر چاہے تو ہر آدھا صاع غلہ کے بدلے ایک دن روزہ رکھے۔ محرم پر کوئی بدلہ نہیں۔ موذی کیڑے مکوڑے کو مارنے پر، جیسے کہ بھر، بچھو، مکھی، چینٹی یا تتلی، پروانہ کے مارنے پر۔ اسی طرح محرم پر کوئی بدلہ نہیں سانپ، چوہا یا کاٹنے والے کتے کو مار ڈالنے پر۔ الحد قربانی کا وہ جانور جو حرم پاک میں بھیجا جائے۔ حد کا جانور بکریاں، گائے، اونٹ ہیں۔ ایک بکری ایک آدمی کی طرف سے درست ہے، اونٹنی اور گائے 7 آدمیوں کی طرف سے درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ حج کے جانور کے لیے وہی شرائط ہیں جو کہ قربانی کے جانوروں کے لیے شرائط ہیں، یعنی عیوب سے پاک ہونا، صحیح سالم ہونا۔ مکمل 1 سال کی بکری کی قربانی جائز ہے، اس سے وہ بھیڑ یا دمبا الگ ہے جو کہ آدھے سال سے زیادہ کا ہو اور اتنا فربا ہو، موٹا تازہ ہو کہ اس کے اور 1 سال والے جانوروں کے درمیان اس کے موٹاپے کی وجہ سے کوئی فرق نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ مکمل 2 سال کی گائے کی قربانی جائز ہے، اور مکمل 5 سال کے اونٹ کی قربانی جائز ہے۔ تطوع، قران اور تمتع کے ہدیوں کے جانور رمی جمرۃ العقبہ کے بعد قربانی کے دنوں میں ذبح کیا جائے گا۔ بقیہ ہدی کے جانوروں کے ذبح کرنے کا کسی زمانے کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے۔ ہدی کا ایک جانور حرم پاکی میں ذبح کیا جائے گا۔ قربانی کے دنوں میں حج کے جانوروں کا منی میں ذبح کرنا مسنون ہے۔ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ اس جانور کا گوشت کھائے جبکہ نفل یا قران یا تمتع کے لیے ہو۔ اسی طرح مالداروں کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ تطوع، نفلی قربانی، قران اور تمتع کے جانوروں کا گوشت کھائے۔ اگر تطوع کا جانور راستے میں ہلاک ہو جائے، یعنی کسی وجہ سے راستے میں ذبح کرنا پڑ جائے، تو جانور کا مالک اس کا گوشت نہیں کھائیں گے، اور نہیں کوئی دوسرا مالدار، بلکہ اس کو ذبح کرتے ہی چھوڑ دینا واجب ہے، اس کے پٹے کو اس کے خون میں لت پت کرنے کے بعد۔ نظر کے جانور کا گوشت کھانا جائز نہیں، نہ جانور کے مالک کے لیے اور نہ ہی کسی دوسرے مالدار کے لیے، اس لیے کہ وہ صدقہ ہے جو فقراء اور محتاجوں کا حق ہے۔ جنایات کے جانوروں کا گوشت کھانا جائز نہیں، نہ جانور کے مالک کے لیے اور نہ ہی کسی دوسرے مالدار کے لیے۔ ہدی الجنایات وہ جانور جس کا حج میں واقع ہونے والی کمی کو پورا کرنے کی وجہ سے ذبح کرنا واجب ہوا ہو۔